والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. یہ سورہ ذاریات ہے، اور سورہ ذاریات یہ مکی صورت ہے، مکی اور مدنی. مکی صورتیں وہ کہلاتی ہے جس کے اندر 3 چیزیں خاص طور سے ہوتی ہیں: توحید، رسالت اور آخرت. توحید یعنی اللہ ایک ہے، اور رسالت اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر بھیجے ہیں، جن کے ہم نبی اور رسول کہتے ہیں. توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا، اور جتنے رسول اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کے اندر کو ماننا ہے، ان کا انکار نہیں کرنا ہے. تو مکی صورتوں کے اندر توحید، رسالت اور آخرت یعنی یہ دنیا کی زندگی حقیقی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک اور زندگی عطا فرمائی ہے جو حقیقی ہے. یہ اصلی زندگی نہیں ہے، اصلی زندگی انسان کی موت کے بعد شروع ہوتی ہے. تو مکی صورتوں میں خاص طور سے 3 مضمون ہوتے ہیں: توحید، رسالت اور آخرت. یہ مکی صورت ہے. اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ ذاریات میں فرمایا وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو بکھیرتی بھی جاتی ہے. یعنی کائنات کے اندر جتنی بھی ہوائیں چلتی ہے تو ان ہواؤں کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ زمین کے اندر جتنے دانے ہیں اس کو ہواؤں کے ذریعے سے بکھیرتا ہے. یہ بیج جو ہوتے ہیں نا، بیج، یہ اللہ تبارک تعالیٰ بارش کے آنے سے پہلے تیز ہوائیں چلتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان ہواؤں کی قسم کھا رہے ہیں کہ یہ ہوائیں زمین کے اندر بکھیر دیتی ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ چیزوں کو وہ ہوائیں لے کر چلی جاتی ہے. تو قسم ہے ان ہواؤں کی جو زمین کے اندر بکھیر دیتی ہیں. فالحاملات وقرا، اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو بادلوں کا بوجھ اٹھاتی ہے. حمل اسی سے بنا ہے. حمل کے اندر عورت اپنے پیٹ کے اندر بچے کے وزن کو اٹھاتی ہے، بوجھ کو اٹھاتی ہے، اس لیے ہم اس کو حاملہ کہتے ہیں. اسی سے حمال بنا ہے. حمال سنے ہیں؟ حمال کہتے ہیں وزن اٹھانے والا. اسے فالحاملات وقرا، اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو بادلوں کا بہت مضبوط جو وزن ہوتا ہے، بہت بھاری وزن ہوتا ہے، ان وزنوں کو وہ ہوائیں بادلوں کے وزن کو اٹھاتی ہے. فالجاریات یسرا، اور اس کے بعد بڑی آسانی کے ساتھ چلتی ہیں، بڑی نرم ہوائیں چلتی ہیں. فالمقسمات امرا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو رزق کو تقسیم کرتے ہیں. یا پھر قسم ہے ان ہواؤں کی جو بادلوں کو لے کر چلتے ہیں، اور وہ بادل جہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو وہ بارش کو وہاں پر نازل فرماتے ہیں، وہاں پر وہ تقسیم کرتے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ان کو حکم ہوتا ہے. یہ 4 قسمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے کھائی. پہلی قسم بکھیرنے والی ہواؤں کی، اس کے بعد وہ ہوائیں جو بڑے بڑے بھاری بوجھ یعنی کہ بادلوں کو اٹھاتی ہے. فالجاریات یسرا، اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو نرمی کے ساتھ بھی چلتی ہیں. یا پھر بعض علماء نے فرمایا ہے کہ فالجاریات یسرا، کہ کشتیاں جو سمندروں میں چلتی ہے یہ بڑی آسانی کے ساتھ کون چلا رہا ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے. اس کے بعد چوتھی قسم اللہ تعالیٰ نے کھایا فالمقسمات امرا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو اللہ تعالیٰ کا رزق تقسیم کرتے ہیں. 4 قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انما توعدون لصادق، کہ تم سے جو وعدہ کیا گیا ہے وہ بالکل سچا ہے. کس بات کا وعدہ اللہ کر رہے ہیں؟ یعنی یہ زندگی ہے، اس کے بعد موت ہے، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا جواب دینا ہے. یہ بالکل وعدہ سچا ہے. اور یہی بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں سے کہہ رہے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، میں تم کو ہدایت، سیدھی راستہ بتانے کے لیے آیا ہوں. لیکن مکے والے کہہ رہے ہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، یہ ناممکن ہے، یہ ہو نہیں سکتا. ہیہات ہیہات لما توعدون، تم یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں یہ ناممکن ہے، ہو نہیں سکتا کہ انسان مر گیا، مر کر اس کی ہڈی اور اس کا جسم چورا چورا ہو گیا، مٹی میں جا کر مٹی ہو گیا، پھر اس کو دوبارہ اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے اور ہم کو کھڑا کریں گے اور قیامت ہوگی، یہ نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے انما توعدون لصادق، تم سے جو وعدہ کیا جا رہا ہے یعنی کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی، اور زندگی جب اللہ تعالیٰ انسان کو موت دے گا اور موت کے بعد اس کو زندگی عطا فرمائے گا
اور جب میدان محشر کے اندر تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری امتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میدان محشر کے اندر اللہ تعالیٰ جب کھڑا کریں گا تو ان کا وہ وعدہ سچا ہو جائے گا کہ تم سے جو وعدہ کیا جا رہا ہے نا کہ تم کو تمہارے زندگی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تو یہ بالکل سچا وعدہ ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ کسی بندے کے قدم اللہ تعالیٰ کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہیں دیں گا۔ پہلا سوال عمر کہاں لگایا، دوسرا سوال جوانی کہاں پر لگایا، تیسرا سوال مال کمایا کہاں سے، حلال سے یا حرام سے، چوتھا سوال مال خرچ کہاں پر کیا، حلال میں یا حرام میں، اور 5واں سوال اللہ کریں گے اپنے علم پر کیا عمل کیا۔ یہ 5 سوالوں کے جواب جب تک کوئی بندہ نہیں دے گا کسی بندے کے قدم اللہ تعالیٰ کے سامنے سے نہیں ہٹیں گے۔ انما توعدون لصادق، تم سے جو وعدہ کیا جا رہا ہے وہ بالکل سچا ہے۔ وان الدین لواقع، اور بدلے کا دن واقع ہو کر رہے گا۔ بدلے کا دن قیامت کا، دنیا کے اندر بدلہ نہیں ہے، دنیا کے اندر انصاف نہیں مل سکتا، انسان کو بدلہ نہیں مل سکتا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی جس نے بہت زیادہ نیک اعمال کیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکیوں کا بدلہ میں آخرت میں دوں گا۔ دنیا بدلے کی جگہ نہیں ہے، دنیا دار العمل، عمل کی جگہ ہے، اور آخرت دار الجزا ہے، وہ بدلے کا دن ہے۔ وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ کو ہر ایک کو اس کا پورا پورا بدلہ دیں گے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے ایک قتل کیا، اس کے بدلے میں آپ اس کو قتل کریں گے تو بدلہ برابر ہوا۔ 100 قتل کیا تو کیسے بدلہ لیں گے؟ ایک بندے کو 100 مرتبہ تو قتل نہیں کر سکتے، کسی نے ہزاروں کو، کسی نے لاکھوں کو قتل کیا، تو یہاں پر بدلہ نہیں ہے، بدلہ تو اللہ تعالیٰ آخرت میں دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ بالکل سچا ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور وہ انصاف کا دن جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے وہ بالکل واقع ہو کر رہے گا، یہ بالکل سچا وعدہ ہے۔ اس لیے ہم نماز کے اندر الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام عالموں کا رب ہے۔ دوسری آیت کیا ہے؟ الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور تیسری آیت مالک یوم الدین، روز جزا کا، قیامت کے دن کا، بدلے کے دن کا وہ مالک ہے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کا بدلہ دیں گے، نیک کو نیکی کا بدلہ جنت کی شکل میں، اور گناہ گار کو گناہ کا بدلہ جہنم کی شکل میں اللہ تعالیٰ دیں گے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ مشکل تو نہیں ہو رہا؟ تو بدلہ دین کہتے ہیں، بدلہ انصاف، اور انصاف کون کرنے والا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ۔ اور وہ بالکل اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کسی پر ہم ظلم بھی نہیں کریں گے، بالکل انصاف کے ساتھ معاملہ کریں گے۔ اور 2 فرشتے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بٹھائے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ یہ کرامن کاتبین، جو تم عمل کرتے ہیں، جو فعل کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے تمہارا لکھا جا رہا ہے۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ دوسرے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ما ينفذ من قول الا لديه رقیب عتید، کہ جو لفظ آپ زبان سے نکالتے ہیں وہ لکھنے والا اس کو لکھ دیتا ہے، یعنی وہ فرشتہ لکھ رہا ہے، ہمارا جو بھی لفظ زبان سے نکل رہا ہے وہ لکھا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد یعنی پی ڈی ایف میں لکھا ہوا کیا ہے؟ پی ڈی ایف، اور اس کے بعد MP3 آواز میں، اور تیسرا ویڈیو، آپ تصویر کے ساتھ پورا آپ کا بچپن سے لے کر موت تک کا پورا اعمال نامہ وہ لکھا جا رہا ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، ہر انسان کا اعمال نامہ کل قیامت کے دن اس کے گلے میں لٹکا ہوا ہوگا، جیسے تعویذ ہوتا ہے نا، اس شکل کے اندر وہ، یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرمائے کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، اس کا اعمال نامہ اس کے گلے کے اندر لٹکا ہوا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج له یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم اس کو اس طرح قبر سے نکالیں گے اعمال نامے کے ساتھ میں، اور پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے اقرأ کتابک، اے میرے بندے اپنا اعمال نامہ پڑھ لے، وَكَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، اور اپنا حساب تو خود کر لے کہ تجھے کہاں جنت میں ڈالنا چاہیے جہنم میں ڈالنا چاہیے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، روز جزا، قیامت کا دن، انصاف کا دن بالکل یہ واقع ہونے والا ہے، بالکل یہ سچا ہے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، قسم آسمان کی جو جالی والا ہے، جالی دار آسمان کی قسم۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں جن راستوں سے فرشتے آتے ہیں، آسمان میں راستے ہیں، اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں جا رہے تھے تو ان راستوں سے جو فرشتے آتے ہیں، ان فرشتوں نے ان راستوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے کر گئے۔
اور جس آسمان پر بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے وہاں کا آسمان کا دروازہ بند ہوتا. اندر سے فرشتہ پوچھا کون ہے تو جبریل کہتے کہ میں جبریل ہوں. ساتھ میں کون ہے؟ بولے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ خود آئے ہیں یا بلائے گئے؟ تو بولے یہ بلائے گئے. تو پھر وہ دروازہ کھلتا. پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، چھٹا آسمان، ساتواں آسمان. ہر آسمان کے اوپر فرشتے مقرر ہے کہ ان کے اجازت کے بغیر کوئی چیز اوپر داخل نہیں ہو سکتی، کوئی چیز نہیں جا سکتی. اللہ تعالیٰ ان آسمانوں کی قسم کھا رہے والسماء ذات الحبک، آسمان کے راستوں کی قسم. انکم لفی قول مختلف، تمہاری باتیں الگ الگ ہیں، باتوں میں تم جھگڑا کرتے ہو. یوفک عنہ من افک، اور ان باتوں کو وہی جھٹلاتا ہے جو سیدھے راستے سے پھر گیا ہے. قتل الخراصون، ہلاک ہو گئے وہ جو باتیں بنانے والے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر 13 سال کی جو محنت ہے مکے کی، وہ ایمان کی دعوت والی محنت. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ میں اللہ کا رسول ہوں، میرے پاس ایک فرشتہ آتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لے کر آتا ہے. یہ میں قرآن آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اگر تم نے اس کو مان لیا، مجھ کو اللہ کا رسول مان لیا، اللہ کو مان لیا، اللہ کے کلام کو مان لیا، تو تم جنت میں چلے جائیں گے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جو وعدہ فرما رہا ہے کہ اس دین کو غالب کر کے رہیں گا. یہ دعوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر جب دے رہے ہیں تو لوگ ان کی مذاق اڑا رہے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے، یہ اللہ کا کلام، ہم نہیں مانتے اس کو. مکے والے اس قرآن کو نہیں مانتے تھے. یہ تم نے اپنے گھر میں بیٹھ کر لکھ لیا ہے، تمہارے پاس ایک اجمی غلام ہے، ان سے تم لکھا کر لاتے ہو، وہ رات میں تم کو بتاتا ہے اور تم ہم پر دھوس جماتے ہو کہ اللہ کا کلام ہے. نہیں ہے، بلکہ یہ شاعر، حضور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے ہیں؟ شاعر. یہ آپ کا کلام شعر ہے، اشعار ہے. اور آپ کو کیا کہتے ہیں؟ مجنون، یعنی آپ کے اوپر جنون، جنات اس کے اثرات ہو گئے. یہ اللہ کا کلام ہم نہیں مانتے، نعوذ باللہ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اس لیے ابو جہل مکے والوں سے کہتا تھا، جو بھی مکے کے اندر داخل ہوتا تھا ان سے کہتا ہے کہ یہاں پر سب لوگوں سے ملنا، محمد الرسول اللہ سے نہیں ملنا. اس لیے اس کے کلام میں جادو ہے. اور اللہ کے رسول کو جادوگر بھی کہتے تھے، نعوذ باللہ. کہ ان کا کلام کون سا؟ یہ قرآن پاک. جو بھی اس قرآن کو سنتا، یہ قرآن ڈائریکٹ دل پہ اثر کرتا ہے. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے کہ انسان کا کلام نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کے کلام میں وہ جو تاثیر ہے، وہ اثر ہے، یہ انسان کے دل کی دنیا کو بدل دیتا ہے. میری اور آپ کی بات بدل نہیں سکتی. اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے موقع پر، میں اپنے پیچھے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان تمسکتم لن تضلوا ابدا، جب تک تم اس کو مضبوطی سے پکڑیں گے گمراہ کبھی بھی نہیں ہوں گے. کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب قرآن پاک، اور دوسری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یا ان کی زندگی، یہ عملی نمونہ ہے. 2 چیزیں جس کو ہم حدیث کہتے ہیں، قرآن اور حدیث. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں دعوت دے رہے ہیں تو مکے والے اور وہاں پر ابو جہل یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اللہ کا کلام ہم نہیں مانتے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا ہم نہیں مانتے، اللہ کا نبی آپ کو ہم نہیں مانتے. اور یہ باتیں بنا رہے. اللہ فرمانے قتل الخراصون، یہ باتیں بنانے والے اور خیالی گھوڑے دوڑانے والے یہ ہلاک ہو جائے. الذین هم فی غمرۃ ساہون، کہ یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور بھولے ہوئے ہیں. اور اس بھولے ہوئے سبق کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد دلا رہے. وہ کون سا سبق تھا جو بھول گئے؟ میں نے اور آپ نے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا آخری آنے والا انسان، یہ تمام کے تمام اس جسم کے ساتھ ہم نہیں تھے. ہم عالم ارواح کے اندر روح کے شکل میں تھے. اور وہاں پر میں نے اور آپ نے اور قیامت تک آنے والے انسان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر سوال و جواب کیا تھا. اور وہ کیا تھا؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے سوال کیا تھا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا، بے شک اللہ آپ ہمارے رب ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ارواحوں سے یعنی روحوں سے، میرے اور آپ کے اور قیامت تک آنے والے تمام ارواح انسانی سے ایک وعدہ لیا تھا کہ ایک وقت آئے گا میں تم کو دنیا کے اندر بھیجوں گا، اور وہاں پر یہ جو تم نے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو آپ کو پورا کرنا ہے. وہ وعدہ جب انسان بھول جاتا ہے تو اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر بھیجی. تقریباً 1,24,000 یہ 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام دنیا میں کس لیے آئے؟ وہ وعدہ یاد دلاتے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میرے پاس فرشتہ آتا ہے، میرے پاس اللہ تعالیٰ کی وحی آتی ہے. اور وہ لوگوں کو کلمے کی دعوت دیتے تھے. یا ایھا الناس قولوا لا الہ، اے لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جائیں گے.
اور میں جو بات بتا رہا ہوں مجھے اللہ کا نبی مانو، تو لوگ انکار کر دیتے. چند لوگ بہت مختصر، ہر زمانے کے اندر نبی کو ماننے والے، اللہ کو ماننے والے بہت مختصر رہے. دنیا کی اکثریت ہر زمانے کے اندر نافرمانوں کی رہی. کیا اللہ تعالیٰ نے نبی کو، ایمان والوں کو بچایا، اور جو انکار کرنے والے تھے اللہ کا عذاب آیا، وہ ہلاک. اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکے کے اندر یہ باتیں بتا رہے ہیں اور مکے والے انکار کر رہے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور بھولے ہوئے ہیں. یسألون ایان یوم الدین، اور کیا پوچھتے ہیں جب یاد دلا رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایان یوم الدین، وہ جو قیامت کے دن کب ہوگا، انصاف کا دن کب ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائے یوم علی النار یفتنون، وہ دن جو ہوگا اس دن تم آگ کے اوپر سیکے جاؤں گے. یا الٹے پلٹے، جو چپاتی ہے نا، چپاتی کیسے توے کے اوپر الٹی پلٹی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے وہ جس دن آئیں گا نا، آج تو تم انکار کر رہے ہو قیامت کے دن کا، لیکن جس دن وہ قیامت آئیں گی تو یہ جو دنیا کے اندر نبی کی انکار کر رہے ہیں، اللہ کا انکار کر رہے ہیں، ان کی باتوں کا انکار کر رہے ہیں، وہ تو قیامت کے دن آگ کے اوپر تپائے جائیں گے. ذوقوا فتنکم، اللہ تعالیٰ کہیں گے اب مزہ چکو انکار کرنے کا. ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، اس کا تو تم بہت جلدی مچاتے تھے. قیامت کب آئیں گی بتاؤ. اگر آپ بتا بھی دیے، اچھا جنوری میں آئیں گے تو بچ جائیں گے، اور فروری میں آئے تو ہلاک ہو جائیں گے. بتا دیے تاریخ بتاؤ. وہ پوچھتے تھے قیامت آنے والی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر آئے، ہر نبی نے اپنی قوم کو بتایا کہ یہ دنیا، یہ زندگی اصل نہیں ہے، آخرت کی زندگی. اگر تم انکار کریں گے تو جہنم میں تم کو ڈالا جائے گا، جلایا جائے گا. اچھا وہ قیامت کب آئیں گی؟ یہ سوال کر دیتے، قیامت کب آئیں گی؟ اچھا قیامت کا وقت بتائیں گے تو بچیں گے. عمل کی وجہ سے بچیں گے نا، اچھے عمل کرنے کی وجہ سے. یا پھر جس قیامت کے بارے میں تم کہہ رہے ہیں، جس عذاب کے بارے میں کہتے ہیں، وہ انبیاء علیہ السلام سے وہ قوم کہتے، اچھا وہ عذاب لے کر آؤ. اللہ فرما رہے ہیں کہ جب عذاب آ گیا تو پھر واپس نہیں جاتا. جن قوموں نے بھی نبیوں کا انکار کیا، ان کے باتوں کا انکار کیا، جب اللہ کا عذاب آیا تو عذاب آنے کے بعد وہ قوم بچی نہیں نا، پھر وہ قوم ہلاک ہو گئی. تو یہ جس عذاب کی، جس قیامت کی یہ جلدی مچا رہے ہیں، وہ قیامت جس دن آئیں گی اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کا حساب لیں گے، تو حساب لینے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو آگ کے اوپر تپائیں گے، یعنی جہنم کے اندر. یہ کون لوگ ہوں گے؟ جن کو نبیوں کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا اور نبی کی تعلیمات کا انکار کیا. ایسے انکار کرنے والے کل قیامت کے دن عذاب کے اندر پھنس جائیں گے. اس کے مقابلے کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اللہ کو مانا، اللہ کے نبیوں کو مانا، اللہ کی باتوں کو مانا، اور وہ دنیا کے اندر ایک صاف ستھری پاکیزہ زندگی گزارتے چلے گئے. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں ان المتقین فی جنات و عیون، کہ بے شک متقی لوگ باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے. جنت کسے کہتے ہیں؟ باغ. جنت کیا ہے؟ باغ. اس لیے جیم اور نون جہاں پر بھی آتا ہے نا، تو وہ نظر نہ آنے والی چیز، جو آنکھوں سے نظر نہ آتی ہے. جنات، جیم اور نون ہے نا، نظر آتے نہیں. جنون، یہ بھی نظر نہیں آتا. اسی طرح جنت، یہ ہماری آنکھوں سے چھپی ہوئی نظر نہیں آتی. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ متقی لوگ کہاں ہوں گے؟ فی جنات، جنت کے اندر ہوں گے، وعیون، اور چشموں کے اندر ہوں گے. آخذین ما آتاہم ربہم، اللہ تبارک تعالیٰ جو ان کو عطا فرما رہا ہوگا، وہ بدلہ جو دنیا کے اندر انہوں نے نیک اعمال کیے، اس کا بدلہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو عطا فرما رہا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کا بدلہ لے رہے ہوں گے. انہم کانوا قبل ذالک محسنین، اور وہ اس سے پہلے محسن تھے. ایک حدیث جبریل ہم جس کو کہتے ہیں نا، حدیث جبریل جس کو ام الحدیث کہا جاتا ہے، یعنی حدیثوں کی ماں، اور ایک ہے ام القرآن، قرآن کی ماں. ام القرآن سورہ فاتحہ ہے. ام القرآن، ام کے معنی آتے ماں کے، اور قرآن کی ماں سورہ فاتحہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. 7 آیتیں ہیں، یہ ام القرآن ہے. اور ایک ہے حدیث جبریل. یہ حدیثوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث ہے کیا ہے؟ اس کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل کے اندر آئے
اور صحابہ نے ان کو پہچانا نہیں. حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے ایک اجنبی شخص ہمارے درمیان میں آیا اور سیدھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور گھٹنوں سے گھٹنے لگا کر بیٹھ گیا. اور اس نے پہلا سوال کیا پہلا سوال مل اسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے بتاؤ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے بعد دوسرا نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ اسلام کی بنیاد ہے. اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 5 چیزوں پر، توحید، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. تو فرمایا اسلام کیا ہے؟ تو فرمایا یہ اسلام 5 چیزیں ہیں، توحید، نماز، روزہ اور حج، زکوٰۃ. اس کے بعد اس نے دوسرا سوال، اس کے بعد کیا کہا اس نے کہ آپ نے سچ کہا. صحابہ فرماتے ہیں ہم اس شخص کو تعجب سے دیکھ رہے ہیں کہ سوال کر رہا ہے ایسے جیسے جانتا نہیں ہے. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تو کہتا ہے کہ آپ نے سچ کہا، تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ پہلے سے جانتا تھا. پھر اس نے دوسرا سوال کیا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر لاؤ، اللہ کی کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت کے دن پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر. یعنی کہ ایمان مجمل اور ایمان مفصل. ایمان مجمل یاد ہے نا، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. اور ایمان مفصل آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. 7 چیزوں پر ایمان لانا. یہ دوسرا سوال اس شخص نے پوچھا جو اجنبی ہے. اور اس کے صحابہ فرماتے بال بالکل کالے، کپڑے بالکل سفید، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے یہ باہر سے آیا ہے لیکن سفر کے آثار نہیں تھے، اور ہمارے بستی کا یعنی کہ مدینے کا رہنے والا نہیں. اگر ہوتا تو ہم پہچان لیتے. پہلا سوال اسلام کیا ہے، دوسرا سوال ایمان کیا ہے، اور تیسرا سوال کیا پوچھا اس نے؟ مل احسان، احسان کیا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تم اللہ کی بندگی ایسی کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ تصور نہیں کر سکتے تو یہ گمان کرو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. 2 شکلیں ہونا چاہیے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ تصور اگر بندہ کرے گا تو گناہ کر سکتا کیوں؟ یہ مقام احسان ہے. پہلا اسلام، دوسرا ایمان اور تیسرا احسان. یہی 3 سوال کیے نا جبریل نے، حضرت جبریل علیہ السلام نے. اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے. اسلام 5 چیزیں، ایمان 7 اور احسان کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یا اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. تو کوئی انسان اگر یہ تصور کرے گا، یہ گمان کرے گا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ انسان گناہ نہیں کرے گا. اور اگر کوئی نیک عمل کر رہا ہے تو اس عمل کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرے گا. احسان کہتے ہیں یہ بنے ہوا حسن سے. حسن کسے کہتے ہیں؟ حسین، خوبصورت. ہر عمل کو خوبصورت بنانا ہے. نماز خوبصورت، روزہ خوبصورت، زکوٰۃ خوبصورت، حج خوبصورت. جو بھی عمل کریں گے اس کو خوبصورت سے خوبصورت، بہتر سے بہتر، اچھے سے اچھا بنانا، یہ ہے احسان. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان المتقین فی جنات وعیون، کہ یہ متقی لوگ، اللہ سے ڈرنے والے لوگ اس دنیا کے اندر جنہوں نے آخرت کی تیاری کی تھی، یہ باغات کے اندر ہوں گے، چشموں کے اندر ہوں گے. اور جو کچھ اللہ تعالیٰ ان کو بدلے کے اندر عطا فرما رہا ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے رہے ہوں گے. انہم کانوا قبل ذلک محسنین، یہ محسن تھے، یعنی ہر عمل کو بڑا خوبصورت کرتے تھے. اس لیے فرمائے کہ اچھے سے اچھا عمل اگر لوگوں کو دکھاؤ کے واسطے کیا جائے گا قیامت دن ضائع ہو جائے گا. کتنا بھی بڑا اچھا اچھے سے عمل، نماز لوگوں کو بتانے کے لیے ضائع، روزہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ضائع، حج اور عمرہ اور اچھے سے اچھا عمل اگر انسان لوگوں کو بتانے کے لیے کرے گا، دکھلاوے کے لیے کرے گا، فرمایا کہ احد کے پہاڑ کے برابر عمل لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کرے گا، اللہ رائی کے دانے کے برابر ثواب نہیں دیں گے. اور کسی نے رائی کے دانے کے برابر کوئی اچھا عمل کیا ہے اور صرف اللہ کے واسطے کیا ہے، اللہ احد سے زیادہ اس کو ثواب دے گا. اخلاص اگر ہوگا عمل میں تو ثواب ملے گا. اخلاص نہیں ہوگا، 0 سے ضرب 0 اور 0 ہو جائیں گے، کوئی ثواب نہیں اس کو. اللہ تعالی ہم سب کو ہر عمل کو اخلاص کے ساتھ کرنے کے لیے، اور وہ کون سا ہے؟ مقام احسان ہے. یہ پہلا سوال جبریل علیہ السلام کا
اسلام کیا ہے, دوسرا سوال ایمان کیا ہے, اور تیسرا سوال احسان کیا ہے. یعنی ہر عمل کو خوبصورت بنانا ہے. نمازیں بھی جب ہم رکعت بڑھے اللہ اکبر, تو نمازی نماز کے اندر اللہ سے باتیں کرتا ہے. ہم نے جیسے اللہ اکبر کیا تو سلام پھیرنے تک کیا کر رہے ہیں, ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں. کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے نا, یہ پڑھ رہے ہیں نا قرآن ہم نماز میں, تو ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں. نمازی نماز کے اندر اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے, اور نمازی سب سے زیادہ قریب نماز میں سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب یہ اپنی پیشانی زمین کے اوپر رکھتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے قدموں کے اوپر اپنا سر, اپنی جو پیشانی اللہ کے قدموں کے اوپر رکھتا ہے, سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اور جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج نصیب فرمائی, امت کو بھی محروم نہیں فرمایا معراج سے. آپ محروم ہے معراج سے. الصلاۃ معراج المومنین, نماز مومن کی معراج ہے. یعنی جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تھے, ویسے ہی نمازی بھی اگر چاہتا ہے اللہ کا بندہ کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرے, تو وہ نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے باتیں کر سکتا ہو. یہ اتنا بڑا عمل ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ جس وقت معراج کے اندر اللہ کے رسول نے نماز لے کر آئی تو صحابہ بہت خوش ہو گئے کہ اب ہم کو اللہ سے لینے کا ذریعہ مل گیا. نمازی نماز میں اللہ سے باتیں کر رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے جسم کے ساتھ تو ہم نہیں جا سکتے, لیکن روح جو ہے نا یہ کہاں کی, یہاں کی نہیں ہے نا. میں اور آپ جتنے بھی انسان ہیں یہ دو چیزوں سے بنے. یہ والا جو جسم ہے ہمارا یہ مٹی سے بنا ہے. یہ والا جسم کس سے بنا ہے؟ مٹی سے. اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میت کو دفن کیا جاتا تھا, ہم قرآن پاک کی کون سی آیت پڑھتے ہو دفن کرتے ہیں؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا. منہا خلقناکم, اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا میت کو جب دفن کیا جاتا ہے. اور دوسری آیت منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم, اسی مٹی کے اندر اب تم کو ڈالا جا رہا ہے. مٹی سے بنا ہوا جسم مرنے کے بعد مٹی میں ڈالا جاتا ہے. اور تیسری آیت کیا ہے؟ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى, اسی مٹی سے ہم کل قیامت دن سب کو نکالیں. تو مٹی سے بنا ہوا جسم مٹی کے اندر ڈال دیا جاتا ہے, لیکن جب وہ فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو ایک جو چیز تھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ڈالی تھی, وہ یہاں کی نہیں تھی. وہ کیا تھی؟ ہمارے اندر روح. دو چیزوں سے انسان بنائے نا. یہ والا جسم مٹی سے یہاں بنا, یہ پہلے نہیں تھا. ماں کے پیٹ کے اندر جب بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے تو 4 مہینے کے اندر 3 اسٹیج گزرتے اس کے. کتنے؟ 3. 40. پہلے 40 دن کے اندر نطفہ, دوسرے 40 دن کے اندر علقہ, اور تیسرے 40 دن کے اندر مضغہ. 18 تاریخ کی پہلے صفحے کے اوپر پوری ترتیب اللہ تعالیٰ نے بتائی. ایمبرولوجی کا علم ہے, ایمبرولوجی, بچی کی پیدائش کیسی ہوتی ہے, یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے پورا بتایا. تو یہ مٹی کا جو بنا ہوا تھا جسم ماں کے پیٹ کے اندر جب یہ 4 مہینے کا ہو جاتا ہے تو 4 مہینے کے بعد فرشتے آتے ہیں اور وہاں پر اس کے جسم میں روح ڈالتے ہیں. یہ جب تک کیا تھا؟ ایک جاندار تھا, جان تھی اس کے اندر, بے جان نہیں تھا. وہ نطفہ, علقہ, مضغہ, 3 قرآن پاک کے اندر فرمائے. 40 3 بار گزر جاتے ہیں تو اس کے بعد 4 مہینے کا وہ بچہ فرشتے آتے ہیں اور اس کے اندر روح ڈالتے ہیں. روح کہاں پر تھی؟ یہاں نہیں تھی, یہ تھی عالم ارواح کے اندر. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا انسان جب اس کے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجنے کا اس کا جو وقت ہوتا ہے, اس وقت میں جب وہ بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہو گیا تو وہ روح لا کر اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اور 3 چیزیں اس کی لکھ دیتے. پہلا رزق, دوسری موت, اور تیسری نیک ہوگا یا بد ہوگا, یہ لکھ دیا جاتا. ساری چیزیں وہاں پر لکھ دیتے. تو جب انسان پیدا ہوا, ابھی ماں کے پیٹ کے اندر ہے, 4 مہینے کا ہو گیا, تو ابھی تک یہ جاندار تھا. جیسے روح آ گئی اب یہ انسان بن گیا. روح آنے کے بعد انسان بناؤ, اس کے پہلے کیا تھا؟ جاندار تھا. ایسے جاندار دنیا کے اندر کروڑوں دیکھ رہے ہیں, جاندار ہے نا. 2 پاؤں والے ہیں, 4 پاؤں والے ہیں, اڑنے والے ہیں, تیرنے والے, جاندار ہیں. یہ کس سے بنے ہیں؟ مٹی سے بنے ہیں. ہم بھی وہ مٹی سے بنے ہیں. اس لیے فرمائی یہ جسم پہ زیادہ محنت نہیں کرنی. اصل محنت کیا ہے؟ دل پہ محنت ہے. جتنے انبیاء علیہ السلام آئے انسانوں کے جسموں پر محنت نہیں کی انہوں نے,
तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने इंसानों के दिलों पर मेहनत की, उस दिल को उन्होंने अल्लाह वाला बना दिए थे। ये अंबिया अलैहिस्सलाम के मेहनत का मैदान इंसानों के दिल होते थे और वो इंसानों के दिलों को बदल देते थे। सहाबा किराम की जिंदगी हम उठाकर अगर देखेंगे तो सहाबा किराम की जिंदगी कैसी है? पहली जिंदगी, लड़की पैदा हो गई, जिंदा दफन। खाने काबा का तवाफ बगैर कपड़ों के, नंगे। खून कहीं नजर आता तो बगैर तहकीक के चाट लेते। मुर्दा जानवरों को खाते, काफिलों को लूट लिया जाता। 600 साल का जमाना ऐसा गुजरा था हजरत ईसा अलैहि सलाम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितने साल? 600 साल, जिसको फतरा का अरबी के अंदर फतरा, 600 साल का जमाना। हजरत ईसा अलैहि सलाम के बाद 571 में हुजूर की पैदाइश, और ऐलान कब कर रहे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबुव्वत का? 610, यानी 610 साल के बाद एक रसूल के बाद अब दूसरे रसूल आए, एक नबी के बाद दूसरे रसूल। उम्मत की क्या हालत हो गई थी? मजहब का क्या हालत हो गई थी? बैतुल्लाह जैसी जगह जो खाने काबा है, अल्लाह का घर है, 360 वहां पर बुत रखे हुए। ये सब चीजें बदल गई थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आए, उनके ऊपर मेहनत की, और उन अंबिया अलैहिस्सलाम ने, जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम दुनिया में आते तो उन्होंने अपने मेहनत का मैदान इंसानों के दिलों को बनाया और उनके दिल की दुनिया को बदल दिया, दिल की दुनिया को। इसलिए इंसान कभी भी गुनाह कानून के डर से कभी नहीं छोड़ सकता, गुनाह से बचने का रास्ता निकाल सकता है, लेकिन अगर उसके दिल में उस गुनाह की नफरत डाल दी जाए तो वो गुनाह छोड़ देता है। दिल के अंदर, दिल बदलना चाहिए। इसलिए इंसान के जिस्म के अंदर असल चीज क्या है? इंसान का जो जिस्म मिट्टी से बना है, इसके अंदर असल क्या है? इंसान का दिल है। अंबिया अलैहिस्सलाम की मेहनत का मैदान इंसान का दिल, अल्लाह के रहने की जगह ये दिल। इसलिए हदीस में आता है ना, एक दिल में दो मोहब्बतें जमा नहीं हो सकती, अल्लाह की मोहब्बत भी और दुनिया की मोहब्बत भी। अल्लाह की मोहब्बत आएंगी, दुनिया की मोहब्बत निकल जाती, दुनिया की मोहब्बत आ गई, अल्लाह की मोहब्बत निकल जाती। दो मोहब्बतें एक साथ जमा नहीं। कहां पर है वो? दिल में है। और कुरान पाक में अल्लाह ताला, अल्लाह तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, तुम्हारे मालों को नहीं देखता, क्या देखता? तुम्हारे दिलों को देखता। इसलिए अल्लाह ताला के पास जबान का एतबार नहीं है, अल्लाह के पास दिल का एतबार है। कल क़यामत की जबान तो झूठ भी बोलती है ना। मेहमान आ गए तो बड़ी खुशी हुई आप आने के बाद, दिल में क्या सोच रहा? नहीं आना था। जबान झूठ बोलती है, दिल, जो दिल है ना, ये सच बताता है, ये दिल के अंदर जो बात है। इसलिए अल्लाह ताला कल क़यामत दिन जो मामला करेंगे वो वयालमु मा तुख्फी सुदूर, तुम्हारे दिलों के अंदर के भेद को हम निकालेंगे, दिल के अंदर क्या था। अंबिया अलैहिस्सलाम ने भी मेहनत का मैदान दिल को बनाया था, और फिर उनकी दिल की दुनिया जब बदल गई तो बड़े से बड़ी ताकत से टकराने के लिए तैयार हुए और बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हुए। दिलों को बदल दिया था उन्होंने। और जब दिल बदल गया सहाबा किराम का, तो फिर उनको वो जो जिंदगी पहली थी उस जिंदगी से नफरत हो गई, और फिर जो जिंदगी जो पसंद आई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताई, उस जिंदगी के लिए उन्होंने, आखिरत की जिंदगी के लिए और अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी, बीवी को बेवा, बच्चों को यतीम, और अपने मक्का शहर को भी छोड़ दी। जो कुर्बानी मांगे पूरी पूरी कुर्बानी उन्होंने दी, दिल की दुनिया बदल दी। तो दो चीजें हैं ना इंसान का, ये वाला जिस्म काय से बना है? मिट्टी से। आज पूरी दुनिया की मेहनत, पूरी दुनिया की कोशिशें और पूरी दुनिया ने अपने जिस मैदान के ऊपर वो मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने जिस्म बनाए। हो रहा कि नहीं पूरी दुनिया के अंदर? पूरी दुनिया आज जो मेहनत कर रही है वो जिस्म क्यों बनाने की? जिस्म खूबसूरत हो, जिस्म सही सालिम हो, जिस्म तंदुरुस्त हो और जिस्म तवाना हो। जरा जिस्म बीमार हो गया, जरा कमजोर हो गया, जरा उसके अंदर कोई चीज आई तो उसका इलाजात, जिस्म को बनाने की मेहनत पूरी दुनिया के अंदर। नौजवान क्या करते हैं? जिस्म बना रहे हैं ना, रूह के ऊपर कोई मेहनत कर रहा? रूह की कहीं भी मेहनत नहीं मिली आप, जिस्मों के ऊपर मेहनत। अंबिया अलैहिस्सलाम आते, जिस्मों पे मेहनत नहीं करते थे, इंसानों के दिल, रूह जहां पर रहती है ना, उसके ऊपर मेहनत करते थे और उसको वो बदल देते थे। तो कल क़यामत के दिन मैदान महशर के अंदर ये इंसान जो एक तरफ तो काय से पैदा हुआ, हमारी पैदाइश जो दुनिया के अंदर है ये मिट्टी से है, और मिट्टी के बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया?
اسی مٹی سے تم کو پیدا کیا, اسی کے اندر تم کو مرنے کے بعد ڈالا جاتا ہے, اور کل قیامت دن اسی مٹی سے نکالا جائے گا. مٹی کا جسم مٹی میں ڈال دیا جاتا. لیکن وہ روح جو عالم ارواح سے آئی تھی, جس نے اللہ تعالیٰ سے بات چیت کی تھی, سوال اور جواب ہوتا اللہ تعالیٰ سے اس کے, الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا قالوا بلا, بے شک آپ ہمارے رب ہیں. تو وہ روح جب انسان کی موت آتی ہے وہ یہاں کی نہیں تھی, وہ کہاں کی تھی؟ وہاں کی تھی. وہ پھر فرشتے جو ماں کے پیٹ میں 4 مہینے میں آتے ہیں, پھر فرشتے آتے ہیں اور اس روح کو لے کر چلے جاتے ہیں. قرآن نے 2 جگہ فرمایا علیین اور سجین. فرما برداروں کی علیین میں جاتی ہے ارواح روحیں, اور جو نافرمان ہوتی ہے اس کی سجین میں جاتی ہے. الگ الگ ہو جاتے روحیں وہاں. پھر جب میدان محشر قیامت کا دن ہوگا, اللہ تبارک تعالیٰ ان ارواحوں کو یہ جو مٹی کے اندر جسم تھا اس سے لا کر پھر ملا دے. ملانے کے بعد میدان محشر, قیامت کا دن, حساب کتاب, سوال جواب شروع ہو جائے. اور 5 سوال. عمر کہاں لگایا, جوانی کہاں لگایا, مال کمایا کہاں سے, مال خرچ کہاں پر کیا, اور اپنے علم پر کیا عمل کیا. کسی بندے کے قدم نہیں ہٹیں گے. تو محسنین آ گیا سمجھ میں. محسن کسے کہتے ہیں؟ پہلا سوال حضرت جبریل علیہ السلام کا, اسلام کیا ہے. دوسرا سوال ایمان کیا ہے. تیسرا سوال احسان کیا ہے. اور احسان کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم یکن تراہ فإنہ یراک, کہ تم اللہ کی عبادت, اللہ کی بندگی, اللہ کی پرستش ایسی کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, یہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. اس کا بہترین تجربہ کہاں پر ہوتا ہے؟ رمضان کے اندر. جب ہم روزہ رکھتے ہیں نا, تو روزے کے اندر سخت گرمی, سخت پیاس لگی ہوئی ہے, ٹھنڈے مٹکے کا پانی سامنے ہے, بند کمرے کے اندر کوئی نہیں ہے, ایک قطرہ انسان اپنے حلق کے نیچے نہیں ڈال رہا ہے. یہ مقام احسان ہے. یہ کوئی نہیں دیکھ رہا, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. وضو کرتے کرتے غلطی سے اگر کلی کرتے ہوئے آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ کوئی پانی کا قطرہ میرے حلق کے نیچے جا رہا ہے, فوراً نکال دے رہا اس کو. اللہ کو دیکھ رہے ہیں, یہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس لیے فرمایا کہ رمضان روزے کے بارے میں کتب علیکم الصیام, ہم نے تم پر روزے فرض کیے, کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسے تم سے پہلے ہم نے روزے فرض کیے. کس لیے فرض کیے؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ, تقوی آ جاؤ, کہ تم اللہ سے ڈرو. اکیلے میں, خلوت میں ہے, جلوت میں ہے, مجمع میں ہے, رات کا اندھیرا ہے, دن کا اجالا ہے, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ تصوریہ مقام احسان. اور یہی سوال جبریل علیہ السلام کر رہے ہیں. اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے, احسان کیا ہے. احسان آ گیا سمجھ میں؟ ہر عمل کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرنا. چوتھا سوال کیا کیے ہوئے؟ قیامت کب آئے گی. چوتھا سوال تھا نا, حدیث میں ہے نہیں تو. چوتھا سوال قیامت کب آئے گی. جواب کیا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جیسے سوال کرنے والا نہیں جانتا, میں بھی نہیں جانتا. 5 چیزیں ایسی, خمسۃ لا یعلمها الا اللہ, 5 چیزیں ہیں جس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. کوئی نبی, کوئی رسول, کوئی فرشتہ, کوئی بھی نہیں جانتا. اس میں سے قیامت کب آئی. قیامت کا علم کسی کو نہیں. اور یہ سوال کیا کر رہے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام؟ پہلا سوال اسلام کیا ہے, دوسرا سوال ایمان کیا ہے, اور تیسرا سوال احسان کیا ہے. 3 کے جواب دے دے, چوتھے کا جواب نہیں دی. قیامت جیسے آپ کو معلوم ہے, مجھے بھی معلوم ہے. پھر اس نے 5واں سوال کیا. 5واں سوال کیا تھا؟ اس کی کچھ نشانیاں بتاؤ. کیا نشانی بتائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ان تلد الامۃ ربتہا, کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی. اور اس کے بعد فرمایا ان تر الحفاۃ العراۃ العالۃ یتطاولون فی البنیان, کہ تم دیکھو گے ننگے پاؤں, ننگے بدن, یعنی جس کے پیر میں چپل نہیں, جسم پر کپڑے نہیں, اور غریب بکریاں چرانے والے چروائے جب اونچی اونچی بلڈنگیں بنانے میں ایک دوسرے سے بازی لی جانے کی کوشش کر رہے ہیں. جب سمجھ جانا تم قیامت قریب آ گئی. کب فرما رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آج سے 1450 سال پہلے. کس مسجد کے اندر؟ مسجد نبوی کے اندر, جس کی دیواریں کچی ہے اور اس کا جو چھت ہے کائے کا ہے, وہ کھجور کے پتوں کا. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم سجدہ کرتے تھے تو وہاں پر ہماری پیشانی اگر بارش ہو گئی تو کیچڑ سے ہماری بھر جاتی تھی. اور وہاں پر بیٹھ کر محمد رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ تم دیکھو گے ان تر الحفاۃ العراۃ العالۃ یتطاولون فی البنیان, کہ ننگے پیر, ننگے بدن, جس کے پیروں میں چپل نہیں, جسم پر کپڑے نہیں, بکریاں چرانے والے چرواہے, غریب,
ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाने में एक दूसरे से मुकाबला करेंगे तो समझ जाना कयामत करीब आ गई। आज 1450 साल के बाद ये बात हुई कि नहीं? जैसे 100 साल पहले अरब में पेट्रोल निकला और वहां से जब दौलत के अंबार शुरू है, उसके बाद आज क्या हालत है? दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग किसके पास है? बुर्ज खलीफा वहीं पर है नहीं, जहां पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं कि जब ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाने में कौन? अरब के लोग क्या थे? बकरियां चराने वाले, ऊंट चराने वाले। हजरत उमर क्या फरमाते थे? एक वादी से गुजर रहे और जगह रुक गए तो जो लश्कर साथ में था फरमाया क्या है? फरमाया कि एक वक्त था उमर यहां पर ऊंट चराता था। आज अल्लाह ने आधी दुनिया की हुकूमत, ऊंट चराने वाले, बकरियां चराने वाले। और फरमाए कि जब मेरा बाप मुझे बकरियां ऊंट चराने के लिए देता तो कुछ ऊंट में से गुम हो जाते, तो मेरा बाप मुझसे कहता है कि उमर तू बकरियां नहीं चरा सकता, ऊंट नहीं चरा सकता, आके क्या करेगा? लेकिन जैसे कल में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह फरमाया और उस ईमान को कबूल किया, अल्लाह तबारक तआला ने आधी दुनिया की हुकूमत अता फरमाई। किस बुनियाद पर? ईमान की बुनियाद, ईमान की बुनियाद पर मिला। अल्लाह ने दिया है वो। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि वो अरब के लोग बद्दू, बकरियां चराने वाले, भेड़े चराने वाले, ऊंट चराने वाले दुनिया के अंदर ऐसी इमारतें बनाएंगे जो सबसे ऊंची होंगी और उसका मुकाबला करेंगे। अब बुर्ज खलीफा के ऊपर कौन सी इमारत बन रही है? अब जद्दा टावर, और अभी तीसरी की तैयारी है। कौन है ये? अंतरल हुफातल औरातल आहलता यततावलून फिल बुनियान। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के अंदर बता रहे। और आज हमारे सामने वो जो हजरत हदीस जिब्रील भी कहते हैं उसको, हदीस जिब्रील, मैं बता तो बाद में किताब में, ये पूरी लिखी हुई किताब में मुंतखब के अंदर, हदीस जिब्रील। पहला सवाल इस्लाम, दूसरा सवाल ईमान, तीसरा सवाल एहसान, चौथा सवाल क़यामत कब आएंगी, और पांचवा सवाल निशानियां बताओ। जब तुम ये देखो तो समझ जाना क़यामत करीब आ चुकी है। हम किस दौर के अंदर है? वो 1450 साल पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत जिब्रील मस्जिद नबी आकर सवाल कर रहे हैं। और सवाल भी किस लिए किया? जब ये चले गए ना जाने के बाद, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनको बुला कर लाओ। जब गए तो फरमाए कि अल्लाह के रसूल वो शख्स नजर नहीं आ रहा है, जमीन खा गई, आसमान निकल गया। तो फरमाया वो जिब्रील थे जो तुमको तुम्हारा दीन सिखाने आए। और किस दौर की यह हदीस मालूम है आपको? आखिर दौर की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से जाने से कुछ वक्त पहले की है, आखिरी वक्त की हदीस है, हदीस जिब्रील कि क़यामत कब आएगी उसकी ये निशानी। जब ये तुम देखो, आप समझ में आ गया कि हम जिस दौर के अंदर रह रहे हैं ये आम दौर नहीं है, ये फितनों का दौर, दज्जाली दौर, धोखे का दौर, मिलावट का दौर। ईमान के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस दौर में ईमान पर चलना, ईमान पर कायम रहना हथेली में अंगारा पकड़ने के जैसा हो जाएगा। सुबह में मोमिन होगा, शाम में काफिर होगा, शाम में मोमिन होगा, सुबह में काफिर हो जाएगा। अपने ईमान के बारे में कभी मुतमईन नहीं रहना चाहिए। इसलिए हम जब मैयत को दफन करते हैं तो वहां पर दुआ क्या करते हैं? नमाज जनाजा क्या है? नमाज नहीं है, मैयत की मग़फ़िरत की दुआ है वो। इसलिए तो रुकू सजदे नहीं है उसमें। क्या दुआ करते हैं? ऐ अल्लाह जिंदा रख इस्लाम पर और मौत दे ईमान पर, है ना? ऐ अल्लाह जिंदा रख, आखिर में वही है ना, दुआ पढ़ेंगे मैयत की दुआ, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदीना व गायबीना व सगीरीना व कबीरीना व ज़करीना व उनसाना। और आखिर में अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहय्यि अलल इस्लाम, ऐ अल्लाह जिंदा रख इस्लाम पर। व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान, और अल्लाह जब हमारी वफात हो, इंतकाल हो, हमारी मौत हो, हमारी मौत ईमान पर आए। ये हम दुआ कर रहे हैं मैयत किसमें? तो दो जिस्म हो गए, एक मिट्टी से बना हुआ जिस्म, मौत आ गई मिट्टी में डाल दिए, और एक दूसरा जिस्म जिसकी आंखें हैं, जिसके कान हैं, जिसका दिल है, जिसका दिमाग है, वो क्या है? रूह। ये दोनों को मिला दिया अल्लाह ताला ने मां के पेट के अंदर 4 महीने के अंदर। एक मिट्टी का बना हुआ जिस्म और एक आलम अरवाह की रूह, ये दोनों को मिला दिया, अब ये इंसान बना। अभी तक ये जानदार था, जान थी इसके अंदर, और इसकी कसम अल्लाह ने खाई। फिर कुरान पाक में फरमाया वत्तीन वज़ैतून वतूरी सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। पहली किसकी कसम? अंजीर की कसम, वत्तीन वज़ैतून, जैतून की कसम, और तीसरी कसम
वतूरी सीनीन, कोह तूर की कसम, और चौथी कसम वहादल बलदिल अमीन, इस मक्का शहर की कसम। पहली कसम व तीन, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कसम, व जैतून, ईसा अलैहिस्सलाम की कसम, व तूरी सीनीन, मूसा अलैहिस्सलाम की कसम, वहादल बलदिल अमीन, मक्का शहर में कौन थे? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उनकी कसम। नूह की कसम, ईसा की कसम, मूसा की कसम, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की कसम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। चार नबियों की कसमें खा रहे हैं। और उसमें कुरान में क्या है? वत्तीन वज़ैतून वतूरी सीनीन वहादल बलदिल अमीन। और बाद में क्या करें? लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, हमने सबसे बेहतरीन जो हमारी मखलूक़ात में कौन है? इंसान को पैदा किया। अल्लाह ताला की तख्लीक़ात में, अल्लाह की मखलूक़ात में सबसे बेहतरीन अगर कोई चीज है तो वो कौन है? इंसान। इन इंसानों की हिदायत के लिए सवालात अंबिया अलैहिस्सलाम, किताबें चार तो मशहूर है ना, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान पाक, और वो मुख्तलिफ सही पे अल्लाह ताला भेज रहे, अंबिया अलैहिस्सलाम को भेज रहे, और इनको समझाने के वास्ते कि दुनिया की जिंदगी असल नहीं, उसकी आखिरत की तैयारी कर। तो ये मट्टी का जिस्म मट्टी में, और एक रूह जो यहाँ की नहीं थी वहां से आई है, तो उसका एक मुकम्मल जिस्म, दोनों को मिलाया, ये इंसान बनाया। फिर उन इंसान की चार कसमें खाई अल्लाह ताला ने पहले, उसके बाद तारीफ की उसकी, वत्तीन वज़ैतून वतूरी सीनीन वहादल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, सबसे बेहतरीन हमने इंसान को पैदा किया। तो मैं और आप आम चीज नहीं, बहुत कीमती चीज है। जिस दिन हम अपने आप को पहचानेंगे, मन आरफ़ नफ़्सहु आरफ़ रब्बहु, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने रब को पहचान लिया। जब तक इंसान अपने आप को नहीं पहचानेगा तो जानवर समझेगा खुद को। जैसा दुनिया के अंदर दुनिया की अक्सरियत अपने आप को जानवर समझ रही है, इससे तकाज़े भी इनके जानवर वाले हैं। पूरी ख्वाहिशात वाली जिंदगी है इनकी। जो आंखों को पसंद आ रहा है वो कर रहे हैं, जो कानों को पसंद आ रहा है वो कर रहे हैं, जो दिल चाह रहा है वो कह रहे हैं, जो जिस्म की तकाज़े उसको पूरा कर रहे हैं। एक जानवर वाली जिंदगी इंसान बसर कर रहा है, क्योंकि जिस्म पर मेहनत की, तकाज़े जानवरों वाले पैदा हो गए। अंबिया अलैहिस्सलाम फरमाते कि जिस्म तुम्हारा है, एक वक्त के लिए अल्लाह ताला ने दिया, ये जिस्म दीन के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। इसको थका दो, गला दो, और फरमाए उसके टुकड़े टुकड़े कर दो, इसको शिकस्त कर देना, इसके टुकड़े टुकड़े। अल्लाह ताला को टूटे हुए दिल पसंद है। इसलिए रमजान के अंदर 15 घंटे रोजे रखने के बाद हम किसको खत्म कर रहे? जिस्म को खत्म कर रहे। ये जिस्म बचाने के लिए, इसे अल्लामा इकबाल ने फरमाया, तू बचा बचा के न रखी से, कि तेरा आईना है वो आईना जो शिकस्त हो तो अजीज तर है निगाह आईना साजी। ये जिस्म बचाने के लिए नहीं है, लगाने के लिए। और सहाबा को तैयार भी किया था कि जिस्म बचाओ मत, लगा दो दीन के लिए। कुर्बान कर दिया उन्होंने, जिस्म को कुर्बान कर दिया। रमजान के अंदर रोजे में क्या करते हैं? जिस्म कुर्बान करते, दिन भर जिस्म को थका दिए, भूखा रखे, प्यासा रखे, उसको गल गया जिस्म, जैसे रोजा खोले थोड़ी सी ताजगी आई, अब उसको 2 घंटे खड़े कर दिया, खड़े रहो अल्लाह के सामने कुरान सुनने के लिए तरावी में। फिर 2-3 घंटे सोते, अब उठाओ जिस्म को, चलो सहरी करना है। 1 महीने जिसने ये ट्रेनिंग करनी है ना रमजान मुबारक की, ऐसा बेहतरीन जिस्म तैयार होता है, 11 महीने ये सही चलता बात। तो तू बचा बचा के न रख इसे, ये इसको तू बचा बचा के न रख इसे, कि तेरा आईना है वो आईना जो शिकस्ता हो तो इस अजीज का रहे निगाह आईना सासी। अल्लाह ताला को टूटे हुए दिल पसंद है। जो मर्जी में आ रहा, जो मन में आ रहा, मनमौजी जिंदगी अल्लाह ने दुनिया में नहीं रखी, आखिरत में है। हर ख्वाहिश आपकी पूरी होगी। हो गए 3 सवाल। इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, एहसान क्या है। चौथा सवाल, क़यामत कब आएगी। 5वां, निशानियां बताओ। अगर मकाम एहसान, यहां पर अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाए कि वो लोग जो मकाम एहसान पर पहुंच गए, इस्लाम से ईमान पर आए और ईमान से एहसान पर आए, करेंगे ना इंशाअल्लाह कोशिश। इस्लाम में तो है हमने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, उसके बाद ईमान, अल्लाह के रास्ते में क्या किया, कोशिश करी। ईमान सीखना है और उसको बचाना भी है, बनाना भी है, उसके ऊपर मेहनत करना है। ईमान बढ़ता भी और घटता भी है। तो इस्लाम से ईमान पर आना है और ईमान से एहसान पे जाना है। हर अमल को खूबसूरत, नमाज खूबसूरत, रोजा खूबसूरत, उम्रा खूबसूरत, हज खूबसूरत, हर अमल खूबसूरत बना है, बेहतर से बेहतर। और कैसे बताना है? मैं अल्लाह को देख रहा हूं, ये अल्लाह मुझे देख रहा है। तो बेहतरीन अमल करेंगे इंशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला फरमाया उन मोहसिनीन को हम क्या देने वाले हैं? जन्नत देंगे, बागात देंगे। इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मोहसिनीन, ये मोहसिनीन में थे। कानू क़लीलन मिनल लैली मा यहजऊन, रात को बहुत कम सोते थे। नींद आती है हमको,
अल्लाह वाले रात में बहुत कम सोते, जागते हैं रात में। तो अल्लाह ताला यहाँ कानो कलीलन मिनल लैली, वो रातों में बहुत कम सोते थे। व बिल असहारी हुम यस्तगफिरून, और सहरी के वक्त में अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगते थे। सबसे करीब जो अल्लाह ताला आता है ना आसमानों पर, वो सहरी के वक्त में, आखिरी पहर जो होती है ना रात की, सहर का वक्त, तो अल्लाह ताला पहले आसमान पर सवाल आवाज लगाते, है कोई मांगने वाला जिसको मैं अता करूं, है कोई गुनाहों से माफी मांगने वाला, मैं इनको गुनाहों को माफ करूं। तो यहां पर अल्लाह फरमाओ बिल असहारी यस्तगफिरून, सहरी के वक्त में वो अल्लाह ताला से एक तो रात भर इबादत में गुजारे, जिक्र में, तिलावत के अंदर, करवटे बदल रहा है, बेचैन हो रहा है, तड़प रहा है, थोड़ी देर सोया और उसको अपनी आखिरत की फिक्र पड़ गई, मुझे अल्लाह ताला के सामने खड़े होना है। तो वो बताओ बंदा वो गुनाहों में रात गुजारेंगे? एक बंदा जिसने रात भर में मोबाइल देखा और गंदे पिक्चर देखा और कानों से गाने सुना और नाचने में और गाने में और अय्याशी के अंदर और शराब में और शबाब के अंदर रात गुजारा, और एक अल्लाह ताला का बंदा था जो थोड़ी देर सोया और उठकर अल्लाह के सामने खड़ा हुआ है, कभी रुकू में है, कभी सजदे के अंदर है, कभी दुआओं में है, कभी इस्तग़फ़ार मांग रहा है, तड़प रहा है, बेचैन हो रहा है। क्या ये दोनों बराबर हो सकते? नहीं हो सकते ये बराबर। एक अल्लाह की इबादत करने वाला, एक रात भर अपने जिस्म को गुनाहों में लगाने वाला, नहीं हो सकते बराबरी। ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये जो मुत्तकी लोग जो आएंगे, हमको बागात देंगे, जन्नत देंगे, सारे तकाज़ों को पूरा करेंगे, ये कौन लोग थे? रात में बहुत कम सोते थे और सहरी के वक्त में हमसे गुनाहों की माफी मांगते थे। वो फी अमवालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम, और इनको जो माल दिया था हमने, ये अपना खुद का नहीं समझते थे, ये अल्लाह ताला की अमानत है। कुछ वक्त के लिए अल्लाह ताला ने माल दिया है, ये अता करते थे लिस्साइल, मांगने वाले को, वल महरूम, और जो नहीं मांगता। एक आम जो है ना मांगने वाले, वो तो मांगते हैं, लोग उनको दे देते हैं। कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल सफेद पोश, सफेद कपड़े वाले हैं, लोग तहसुबहुम, तुम उनको देखकर समझेंगे कि जरूरतमंद नहीं है, उनको तलाश करना चाहिए। कुरान पाक में अल्लाह का उनका नक्शा खींचा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो लिपट कर नहीं मांगते हैं, जैसे आम फकीर गरीब होते हैं लिपट कर मांगते हैं, कुछ लोग नहीं मांगते हैं सफेद कपड़े में, उनको भी तलाश करके दो। तो ये कौन थे जिनको अल्लाह ताला ये नेमतें देने वाले हैं कि रातों को कम जागते हैं, सहरी के वक्त इस्तग़फ़ार करते हैं और अपने मालों को अता फरमाते हैं। और किसके लिए? लिस्साइल, मांगने वाले के लिए, अल महरूम, जो नहीं मांगता, तलाश करके देते हैं। व फिल अर्ज़ि आयातिन लिल मुक़िनीन, और जमीन के अंदर बहुत सारी निशानियां हैं यकीन रखने वालों के लिए। ये जमीन जो बनाई ना अल्लाह तबारक ताला ने, एक तो नीचे देखना है या ऊपर देखना है, दो चीजों को देखना है। कायनात को अगर देखेंगे ना अल्लाह ताला की बनाई, तो बनाने वाला समझ में आएगा। इसलिए कुरान पाक में एक जगह, मक्की सूरत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्की के अंदर नाजिल हुई, क्या सवाल करे? अफला यंजुरून इलल इबिल, क्या ये ऊंट को नहीं देखते कि हमने उसको कैसे पैदा किया? तो कुरान पाक है, अफला यंजुरून इलल इबिल कैफ खुलिकत व इलस समाई कैफ रुफियत व इलल जिबाली कैफ नुसिबत व इलल अर्दी कैफ सुतिहत फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर इल्ला मन तवल्ला व कफर फयुअज़्ज़िबुहुल्लाहुल अज़ाबल अकबर इन्ना इलैना इयाबहुम सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम। कहाँ है हाफिज़ साहब ये आयत? माशाअल्लाह मिल गया। अफला यंजुरून इलल इबिली कैफ खुलिकत, ये ऊंट को नहीं देखते कि हमने इसको कैसा पैदा किया? ये नीचे की चीज है ना। और यहां पर अल्लाह इन आयत में क्या फरमा रहे हैं? आसमानों को देखो, पहले कितनी खस्में थी? चार, पहले हवाओं की, आसमानों की, बादलों की, फरिश्तों की, चार खस्में खाने। यहां पर अल्लाह ताला फरमा रहे क्या तुम ऊंट को नहीं देखते हो? कभी हमने गौर किया हमने कि अल्लाह ताला ने ये मखलूकात, ये कायनात के अंदर जो चीजें बनी, जमीन के ऊपर, आसमान, ये चीजों के ऊपर गौर करें हमने? इसलिए हदीस में आता है ना, थोड़ी देर का गौर फिक्र 70 साल की
غور فکر کرنا ہے. جب آپ غور کریں گے کسی چیز کے اوپر اس کا بنانے والا سمجھ میں آئے گا. آگے تو یا اللہ تعالیٰ وہ بھی چیلنج کر رہے ہیں نا, جب آسمانوں کو دیکھو, زمین کو دیکھو, اپنے آپ کو بھی دیکھو, تم کو ہم نے کیسے بنایا, کیسی بہترین آنکھیں ہیں, کان ہے, زبان ہے, دل ہے, کلیجہ ہے, گردہ ہے, ہاتھ ہے, پیر ہے, کیسے بنایا اللہ تبارک تعالیٰ نے. انسان نے اگر خدا بھی بنایا نا, انسان نے اگر خدا بھی بنایا, شکل کس کی دیا اس کو, انسان کی دیا اس کو, کیونکہ اللہ کی مخلوقات میں سب سے خوبصورت اگر کوئی چیز ہے تو انسان ہے. تو خدا بھی بنایا تو اپنے ہی جیسا بنا دی. یہاں پر اللہ فرماتا افلا ينظرون الى الابل, کیا یہ اونٹ کو نہیں دیکھتے, کیف خلقت, کیسے ہم نے اس کو پیدا کیا. کیونکہ مکے کے اندر جو زیادی سواری تھی اونٹ ہوتی تھی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں سے کہہ رہے ہیں اونٹ کو دیکھو. اللہ نہیں آ رہا نا سمجھ میں, اللہ کا انکار کر رہے ہیں, مجھے اللہ کا رسول کا انکار کر رہے ہیں, اس قرآن کا انکار کر رہے ہیں, اونٹ کو دیکھو کہ کیسے ہم نے اس کو بنایا. 7 دن کا پانی سٹاک کرتا ہے اپنے پیٹ میں. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ, اور آسمان کو دیکھو کیسے ہم نے اس کو بلند کیا, کوئی کالم ستون بیچ میں نہیں ہے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ, پہاڑوں کو دیکھو, آسمان اونچے پہاڑے ہم نے زمین کے اندر گاڑ دیے بیلنس کے لیے. زمین جب ہل رہی تھی بیلنس کے لیے اس کے اندر کیل جیسا گاڑا جاتا ہے, اس کو ہم نے گاڑ دیا. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ, اور زمین کے اوپر دیکھو کہ کیسے ہم نے اس کو بچھایا, یعنی زمین رہنے کے قابل بنایا اللہ تعالیٰ نے. اگر زمین ایسی ہوتی تو ہم مکان نہیں بنا سکتے تھے, سفر نہیں کر سکتے تھے, چل نہیں سکتے تھے. سطحت مسطح کر دیا, اس کو بالکل بچھا ڈالا, رہنے کے قابل بنایا. فذکر, تو آپ ان کو نصیحت کرو, سمجھاؤ. انما انت مذکر, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سمجھانے والے ہیں, نصیحت کرنے والے. لست علیہم بمسیطر, داروغہ نہیں آپ کے اوپر ان کو منوا کر ہی چھوڑنا ہے, مانتے ہی ٹھیک ہے, نہیں مانتے چھوڑ دو. الا من تولی وکفر, ہاں جو انسان منہ پھیر دے گا اور کفر کرے گا, فیعذب اللہ العذاب الاکبر, پھر اللہ اس کو سزا دے گا, عذاب دے گا. ان الینا ایابہم, لوٹ کر تو ہمارے ہی پاس آنا ہے. ثم ان علینا حسابہم, پھر ہم اس کا حساب بھی لیں گے قیامت کے دن. تو اللہ تعالیٰ زمین کی طرف دیکھو, کہا دیکھو زمین کے اوپر کیسے بنائے. اور یہاں پر بھی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو جنت کا جن کو وعدہ کیا کہ وہ راتوں میں کم سوتے ہیں, رات میں جاگتے ہیں, عبادت میں رات بسر کرتے ہیں, سحری کے وقت میں اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں, اور جو مال اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے مانگنے والوں کو بھی دیتے ہیں, اور جو نہیں مانگتا اس کو بھی دیتے ہیں. وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٍ لِّلْمُوقِنِينَ, اور اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یقین رکھنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں دی. زمین پر اگر غور کریں گے نا کہ کیسے یہ زمین اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے, تو اللہ سمجھ میں آ جائیں گے, انسان کائنات بھی سمجھ میں آئیں گے. کتنا منظم نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. 1 سیکنڈ آگے پیچھے چاند اور سورج نہیں ہو رہے, ستارے سب اپنے اپنے مدار کے اندر. کل فی فلک یسبحون, سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا ہر ایک اپنے اپنے مدار میں گھوم رہا ہے. سورج ہے نا, سورج کے بازو میں یہ زمین خالی گھوم نہیں رہی ہے, زمین خود بھی گھوم رہی ہے, اور 1 سال میں 1 چکر لگا رہی, تو سال ہو گیا. 24 گھنٹے کے اندر 2 راؤنڈ لے رہی ہے, 12 گھنٹے دن 12 گھنٹے رات. کون کر رہا ہے قرآن؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم غور کرو رات کے دن میں بدلنے میں, کہ کیا ہماری نشانیاں نہیں ہے. کیسی رات آ رہی ہے, پھر دن آ رہا, پھر رات آ رہی, پھر دن آ رہی ہے, پھر 1 سال کا راؤنڈ مکمل کر رہے سورج کا, اور پھر صرف خالی گھوم رہے نہیں. کل فی فلک یسبحون, گھوم رہے نہیں, ان کو ایک جگہ دی, یہاں سے نکل کر یہاں جانا ہے. یہ اپنی اس رفتار سے اپنی موت کی طرف جا رہے. پیدا ہوئے ایک دن ختم ہونے والی, انسان پیدا ہوگا موت آنے والی ہے. جیسی مخلوقات ہیں ان کی بھی موت کا ایک دن موقع رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے, اس کو قیامت کہتے ہیں. اتنی اسپیڈ سے دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہم نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا, اس کے بعد کہا ائتیا طوعا او کرہا, آؤ میرے پاس, چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے. سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے جا رہے ہیں. کہاں پر جا رہے ہیں؟ جہاں پر اللہ نے بلایا. جس وقت ان کا وقت ختم ہو جائے گا ان کی موت. اس لیے قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ کل من علیہا فان, ہر چیز فنا ہونے والی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, باقی رہنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی. اور قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب, جس دن ہم اس کائنات کو لپیٹیں گے جیسے ورق لپیٹتے اس طرح لپیٹ دیں گے, اور اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں لیں گے. کیا کہیں گے؟ لمن الملک اليوم, بتاؤ آج بادشاہ کون ہے؟ دنیا میں اپنے آپ کو بہت بھاری سمجھتے تھے, میں بہت ہوشیار ہوں, میں بڑا چالاک ہوں, میں مالدار ہوں, میں بادشاہ ہوں, یہ اتنی چیزیں کا میں مالک ہوں. بچاؤ آج کون بادشاہ ہے؟ لمن الملک اليوم, اللہ جواب دیں گے للہ الواحد القہار, آج کی حکومت, آج کی بادشاہت اس اللہ تعالیٰ کے لیے جو قہار ہے. کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا,
खुद अल्लाह ताला जवाब देंगे, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। यहां पर अल्लाह फरमाएंगे गौर करो जमीन के ऊपर, इसमें यकीन रखने वालों के लिए निशानियां हैं। जो अल्लाह पर यकीन रखता है उसको इस जमीन के ऊपर अल्लाह की निशानियां जब याद आ जाएंगी। वफी अनफुसिकुम, और गौर करो आप अपने अंदर भी, अपने मन में डूब कर पाजा सुराग जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का ना, अपने मन में डूब के अंदर जाओ, देखो मैं क्या हूं, कहां से आया, क्या मकसद है, मैं जानवर हूं, मुझे एक दिन मौत आने वाली है, क़यामत दिन मुझे अपनी जिंदगी का हिसाब देना है। आप अगर अपने अंदर गौर करेंगे ना, और आज तो साइंस ने तो ऐसी चीजें खोल दी है कि अल्लाह तबारक ताला ने ये इंसान बनाया है, खाली दिमाग समझ में नहीं है इनको कैसा है ये, इतने से चीज में क्या क्या चीजें अल्लाह ताला ने फिट कर दिए, पूरा दिमाग भी इंसान समझ नहीं सका क्या अल्लाह ताला ने बनाया। फिर ये आंखें, फिर ये कान, ये जुबान, ये दिल, ये कलीजे, ये गुर्दे, ये हाथ, ये पैर, क्या क्या चीजें अल्लाह फरमा रहे, इसमें गौर करो। तुम कभी गौर करें हमने अपने ऊपर, रात में थोड़ी देर मुराकबा करो कि अल्लाह ताला तूने मुझे जिस्म दिया, कैसे बनाया ये, अल्लाह समझ में आ जाएगा इंसान को। एक चीज अगर इसमें की डैमेज होती है ना, करोड़ों रुपए खर्च कर देता है इंसान उसको, फ्री में दिया अल्लाह ताला ने। ये दिमाग थोड़ा सा इसको अगर ढीला कर दे अल्लाह तो पागल हो जाता है इंसान, पतरे मारते फिरता हो और नालियों में का गंदा पानी पीता, वो समझ में नहीं आता उसको। हार्ट अटैक, थोड़ा सा हार्ट का मामला अल्लाह ताला ने कर दिया तो बाईपास कराने के लिए लाखों रुपए इंसान दे रहा है, फ्री में दिया अल्लाह ताला। गौर करो, बोले हमने तुमको ये सब चीजें दी और ऐसी दी है कभी रिपेयरिंग कराने की जरूरत नहीं उसको, पैदाइश से मौत तक चल रहा, वो बराबर अपना काम करते रह रहा हो। कोई पैसे दिए थे, बिल दिए थे, उसका कुछ भी नहीं दी, फ्री में दे दी बोले हमने तुमको। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि तुम गौर करो जमीन के ऊपर भी और वफी अनफुसिकुम, अपने अंदर भी, अफला तुबसिरून, गौर नहीं करते तुम। वफी समाई रिज़्कुकुम, तुम्हारा रिस्क आसमानों के अंदर है। वमा तुआदून, रिस्क अल्लाह ने जमीन पर नहीं रखा, आसमान पर है। और रोजाना अल्लाह ताला ताजी रोजी इंसानों को बांटते, सबको ताजी रोजी मिलती है। सिर्फ अल्लाह का रहे, मांग मेरे से, मैं देने के लिए तैयार हूं। तो इंसान अल्लाह ताला से तो नहीं मांग रहा, किससे मांग रहा, भाई से मांग रहा, चाचा से मांग रहा, रिश्तेदारों से मांग रहा, लीडरों से मांग रहा, हुकूमतों से मांग रहा, जिससे मांगना चाहिए तो उससे मांग रही। इंसानों के हाथ में तुम्हारा रिस्क नहीं, अल्लाह फरमा रहे तुम्हारा रिस्क आसमानों के ऊपर है। वमा तुआदून, और जिसका तुमसे वादा किया गया, फवरब्बुस समाई वल अर्द इन्नहु लहक्कुम मिस्ल मा अंतुम तंतिकून, और ये दिन, क़यामत, आखिरत, जन्नत, जहन्नम, ये सारी चीजें हक बातें हैं, ये ऐसी ही सच्ची है जैसे तुम एक दूसरे से बातें करते। अल्हम्दुलिल्लाह एक रुकू हो गया है और वक्त भी हो गया। अल्लाह तबारक ताला जो कुछ कहा गया सुना गया उन तमाम बातों पे हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सूरह ज़ारियात का एक रुकू अभी बाकी है, इंशाअल्लाह पीर के दिन ले लेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, जो कमी कोताही उसको माफ फरमाए, जितनी अच्छी बातें थी उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।